قلب کے خدام تین طرح کے ہیں۔ ایک وہ جو اسے کسی شے کی رغبت دلائیں، خواہ وہ جلب منفعت ہو یا دفع مضرت۔ اول کی مثال شہوت یعنی بھوک، اور دوسرے کی مثال غضب ہے۔ اس قسم کے خادم کو ارادہ بھی کہتے ہیں، اور دوسری قسم میں خدام شامل ہیں جو حصول مقصد یا تکمیل ارادے کے لیے اعضاء کو تحریک دیں، اسے قدرت کہتے ہیں۔ یہ تمام اعضاء اور ہر جزو بدن اور رگ و پے میں پھیلی ہوئی ہے۔ تیسری قسم میں وہ خدام ہیں جو جاسوسوں کی طرح اشیاء کا ادراک کر لیں اور ان کی حقیقت معلوم کر لیں، جیسے بینائی، سماعت، سونگھنے، چھونے اور چکھنے وغیرہ کی قوتیں اس سے متعلق ہیں۔ یہ قوتیں متعینہ اعضاء میں منتشر ہیں۔ اس قسم کے علم اور اس کو علم ادراک کہتے ہیں۔ ان باطنی خدام کے ساتھ ظاہری خدام بھی ہیں، یعنی وہ اعضاء جو آلات اور اسباب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مثلا گرفت کی قوت انگلیوں سے اور بینائی کی قوت آنکھ سے متعلق ہے۔ اس پر دوسری قوتوں اور اعضاء کو قیاس کرنا چاہیے۔ ہماری بحث اور گفتگو کا محور ظاہری اعضاء نہیں ہے، کیونکہ یہ عالم ظاہری سے ہیں، بلکہ ہم ان باطنی اعوان و خدام سے بحث کر رہے ہیں جن کا مشاہدہ آنکھ سے نہیں ہوتا، اور یہ اعوان و خدام قوائے مدرکہ ادراک کرنے والی قوتیں کہلاتی ہیں۔ پھر ان قوائے مدرکہ کی بھی دو قسمیں ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو ظاہری اعضاء میں سکونت پذیر ہیں، اور وہ حواس خمسہ یعنی سمع، بصر، شم، ذوق و لمس، اور کچھ وہ ہیں جن کا مسکن دماغ کی رگوں میں ہے۔ یہ بھی 5 ہیں۔ چنانچہ آدمی کسی چیز کو دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لے اور اس کی تصویر اپنے دل میں پائے تو اسے خیال کہتے ہیں۔ پھر یہ صورت کسی چیز کے یاد رکھنے سے اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، اسے حافظہ کہتے ہیں۔ پھر جو چیز حافظے میں رہ جائے اس پر غور کرے، بعض کو بعض سے ملائے، اور جو بھول جائے اسے یاد کرے، اور بھولی ہوئی صورت ذہن میں دوبارہ آ جائے، اور تمام معنی محسوسات کو حصے اپنے خیال میں جمع کر لے، اسے ذکر، فکر اور حصے مشترک کہتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ حفظ، ذکر، فکر اور خیال کی قوتیں پیدا نہ فرماتے تو دماغ ان سے خالی ہوتا۔ جس طرح ہاتھ پاؤں اور قوتوں سے خالی ہیں، جس طرح یہ قوتیں باطنی ہیں، اسی طرح سے ان کے مسکن بھی باطنی ہیں۔ قلب کے لشکروں کی یہ 2 قسمیں ہیں۔ ان کا فہم وقت نظری پر موقوف ہے۔ کم علموں کو سمجھانے کے لیے تفصیل کی ضرورت ہے، اس لیے ہم کچھ مثالوں کے ذریعے ان قسموں پر روشنی ڈالتے ہیں تاکہ مبتدی بھی اسے سمجھ لیں۔